گھر کی بات بول سکتا ہوں. اللہ نے ہم کو تو حفاظت کے ساتھ رکھا, لیکن ہمارے جو سمجھی حضرات ہے جی یعنی ماشاء اللہ ان کا خود کا سپر مارکیٹ ہے. اچھا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں, خوشحال ہے, ہاں خوشحال ہے. بہت زیادہ مالدار نہیں یا بہت زیادہ اگر متوسط طبقے کے ہیں, جی جی مڈل کلاس. لیکن ان کا خود کہنا یہ ہے کہ جب ریلیف والوں نے دودھ کا پیکٹ ہمارے ہاتھوں میں رکھا جی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہم آج تک تو دینے والے تھے, صحیح بات. لیکن آج ہم کسی کے ہاتھ سے ایک دودھ کا 10 روپے والا پیکٹ لے رہے. یعنی انسان پر یہ حال بھی آتا ہے. ہاں کہنے کا مقصد ہے کہ انسان پر اللہ کی طرف سے ہے, جس اللہ نے دیا تھا اسے اللہ نے لے لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و کرام, جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اخباروں کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کے اندر, کوکن کے مختلف اضلاع میں جو سیلاب کی صورتحال تھی اس سے ہم ہر کوئی واقف ہے. اس صورتحال سے ہر کوئی متاثر ہوا, لہٰذا سیلاب زدان کی مدد کرنا, تعاون کرنا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری تھی. اسی مقصد کے تحت الحمدللہ میرا روڈ کی تمام مساجد سے ریلیف کی ایک ٹیم تیار کی گئی, اور یہ ریلیف ٹیم الحمدللہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد 31 جولائی کو میرا روڈ سے روانہ ہوئی. 2 ٹرک بھر کے الحمدللہ یہاں سے کپڑے, برتن, پانی کی بوتلیں اور ڈاکٹر کی ٹیم اور الیکٹریشین, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی ریلیف کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے. اور تقریباً 2 دن سے ریلیف کا کام میرا روڈ کی زمینی سطح پر بڑے زور شور سے شروع تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ریلیف میں سب سے زیادہ اہم جو ہے مساجد نے کیا ہے. مساجد سے مصلیان نے اور الحمدللہ مسجد وار جماعت کے تمام ساتھیوں نے بغیر کسی مذہبی اور تفریقی اختلافات کو بلا کر قوم اور ملت کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے. اس میں نئے کپڑے بھی ہیں الحمدللہ, پرانے کپڑے بھی ہیں, برتن ہیں, ضرورت کی ساری چیزیں ہیں, حتیٰ کہ میڈیکل کی کٹ بھی ہیں. ڈاکٹر کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے, پلمبرز لوگ ہیں, الیکٹریشین لوگ بھی ہیں. ابھی جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو کافی اندھیرا تھا, ہمارے الیکٹریشین نے یہاں آ کر جو ہے یہ بجلی کا انتظام کیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ میں الیکٹریشین کی ٹیم ہے, ٹیکنیشین کی ٹیم ہے, اسی طرح ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, مختلف دواؤں کی کٹ بھی ہمارے پاس ہے. ضروریت کی جو بھی چیزیں ہیں جو مہیا کی جا رہی تھی ہم نے حتی الامکان کوشش کی. مدرسہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل ٹرسٹ اور اخلاص ایجوکیشنل ٹرسٹ, ان 2 ٹرسٹ کے تعاون سے اور وی کیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے الحمدللہ یہ ریلیف کا کام 2 دن سے میرا روڈ کی تمام مساجد میں شروع تھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے بڑی عافیت کے ساتھ, بہت حسن خوبی کے ساتھ میں اس ریلیف کو اختتام تک پہنچایا ہے. ساتھیوں نے 2 دن کی رات دن کی مسلسل کوشش کے بعد نہ صرف سامان کو جمع کیا بلکہ خطیر رقم اماؤنٹ کی شکل میں وہ بھی یہاں کر سیلاب زدگان کے لیے مہیا کی ہے. یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی مقامی ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے 70 سے 80 لوگوں کا ایک ریلیف ٹیم جو ہے یہ آئی ہے, جس میں اکثر نوجوان ہیں. اور محترم سامعین, میں خاص طور سے یہ بات بتلاتا چلوں آپ کو کہ پچھلے سال مختلف سیاسی تنظیموں کی جانب سے ایک مخصوص جماعت کو اور ایک مخصوص فرقوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا تھا, الحمدللہ ہر موقع پر وہ جماعت اور وہ تنظیم جو ہے وہ قوم اور ملت کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, جس کا جیتا جاتا ثبوت جو ہے آپ کے سامنے ریلیف کی شکل میں ہے. پینڈیمک میں بھی, کووڈ کے زمانے میں بھی اس تنظیم نے, اس جماعت نے اور مسجد جماعت کے ساتھیوں نے آکسیجن سلنڈر کا کام بحسن خوبی انجام دیا. ہم تمام ہی ہمارے جو تعاون کرنے والے ساتھی تھے جنہوں نے ہمارا ہر ممکن طریقے سے تعاون کیا, مالی مدد دی یا سامان سے ہمارا تعاون کیا, ہم ان سب کے مشکور اور ممنون ہیں. 2 ٹرک بھر کے مختلف ساز و سامان سے یہ ریلیف کیمپ میرا روڈ کی سے روانہ ہوا تھا 31 جولائی 2021 کو, اور عافیت کے ساتھ میں شام 7 بجے یہاں پہنچا, اور اس کے بعد سے یہ
पूरी टीम जो है ये मुस्तकिल मुस्तहिकीन तक ये उनकी ज़रूरियात के सामान को पहुँचाने का इंतज़ाम कर रही है। यहाँ से मुकामी साथियों की रहनुमाई ली जाएंगी और उसके बाद जो मुतासरीन सैलाब ज़दान उनके घरों पर जाकर इंडिविजुअल किट बनाकर उनके घरों पर जाकर मुकामी लोगों के ताउन से हमारे रफ़ाई अदारे जो है वो ये इस काम को अंजाम देंगे। अब ये मुकामी साथियों की ज़िम्मेदारी है कि सैलाब से मुतासरीन की हत्तल इम्कान कोशिश की जाए और जो वाकई सैलाब से मुतासर हुए हैं उनके पास हमने जो अमानतें लोगों ने हमारे पास सुपुर्द की है उन अमानतों को जो है मुस्तहिकीन तक पहुँचाना ये मुकामी और हमारी ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। और उसी के तहत माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि नौजवानों की एक भरपूर टीम जो है ये 2 दिन मुस्तकिल जो है ये लगी हुई थी। ये टीम न सिर्फ यहाँ है बल्कि आप देख सकते हैं कुछ इससे ऊपर के मंजिली पर भी है, वहाँ भी रिलीफ़ का काम शुरू है और मुख्तलिफ यहाँ पर खाने बनाए गए हैं रिलीफ़ के, ठीक है। और न सिर्फ मेडिकल की सहूलत दी गई है बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम, पानी के पीने का पानी का इंतज़ाम, चावल की गोनियाँ, हत्ता कि यहाँ पर मुकामी साथियों ने हमें बताया कि उन्होंने एक बाकायदा लिस्ट जो है वो शॉर्ट आउट की है और उस लिस्ट के ज़रिए से वो जो भी ज़रूरी साजो सामान है जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए लगते हैं उन तमाम मुस्तहिकीन को पहुँचाना ये मुकामी और हमारी फलाही तंजीम का अहम ज़िम्मेदारी है। जिन्होंने हमारा ताउन किया हम उनके बहुत मशकूर और ममनून हैं। आइंदा भी हम कभी इस तरह के अल्लाह ना करे इस तरह के हालात आए तो ये पूरी कौम जो है इसी तरह एक दूसरे के शाना बशाना जो है वो साथ देंगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसलमान और इंसान जो है एक जिस्म के मानिंद है। जब किसी एक जिस्म के उज़्व को तकलीफ़ पहुँचती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ़ की मुतासिर होता है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जहाँ पर एक कमरे के अंदर सारे रिलीफ़ के साजो सामान को बहुत ही एहतियात से जमा किया जा रहा है और यहाँ से फिर एक एक किट बनकर ज़रूरतमंदों तक के पहुँचाना ये मुकामी और हमारी फलाही तंजीमों का और मस्जिद जमात के तमाम साथियों का यह अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इसको हम कमा हक़्क़ो मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने जो भी अमानतें दी है उन अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुँचाना ये हम सब की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस तरह के हालात कभी ना आए, किसी पर ना आए, लेकिन कुदरती आफ़तें मुसीबतें कभी भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह के सामने हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस किस्म के हालात से पूरी उम्मत को, पूरे मुल्क को बचाए। और मुल्क में जो वबाई मर्ज़ फैला हुआ है इस पर भी दुआएं चल रही है कि अल्लाह इसको जल्दी से ख़त्म कर दे। इसमें बेशुमार घर मुतासिर हुए हैं और ये मार कम नहीं थी जिसकी वजह से ये एक और दुख और दर्द जो है हमको झेलना पड़ा है। खैर, लेकिन हमने हौसला, हिम्मत और अज़्म का मुज़ाहरा करना है क्योंकि यही मदद और हौसला जो है हमें ज़िंदगी की नई राह पर गामज़न कर सकता है। हिम्मतें पस्त नहीं करनी है, हालात का मुकाबला करना है, हालात हमारे माफ़ीक हो या नामाफ़ीक हो, लेकिन ऐसे हालात में हमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। इसलिए जो लोग अभी तक के ताउन किए हैं और ताउन जारी रखे, इसी तरह बेशुमार फलाही तंजीमें भी आई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारी ही जमात और तंजीम, मैं यहाँ सुबह से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ तंजीमें भी यहाँ पर रिलीफ़ का काम बड़ी ज़ोर शोर से कर रही है और तमाम मुकामी लोग भी हमारा भरपूर ताउन कर रहे हैं। मैं SMS मीडिया के ज़रिए से आपसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी इस तरह के हालात आए, आप बग़ैर किसी मज़हब और फ़िरके और ज़ात के तमाम इख्तलाफ़ात को बालाए पुष्ट रखते हुए मुस्तहिकीन की मदद करें। उस वक्त मदद करते हुए ये ना देखें कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। हम इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, हम इंसानियत की मदद करने के लिए एक साथ आए हैं और यहाँ पर हमारे बेशुमार हमारे वतनी भाई जो हैं वो भी हमारी इस तंजीम से और हमारे काम से बहुत मुतासिर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महार के अंदर और उसके अतराफ़ की बस्तियों में, चिपलोन में जो हालिया सैलाब आया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही और नुकसान हुआ है, जिसके पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमानी जज्बे की वजह से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई अपने ईमान को सामने रखते हुए बहुत सारी मदद लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और अंजुमन दस्तमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट के उलमा पर एतमाद करते हुए वो सामान उनके हवाले करके जा रहे हैं। ये हमारे मीरा रोड के अल्हम्दुलिल्लाह जमात, मस्जिद जमात के साथी है, इसी तरह तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने भी अपने तौर पर कोशिशें की और मदद के लिए जो उनसे बन सकता था यहाँ पर सैलाब से मुतासिर और परेशान लोगों के लिए सामान लेकर आए हैं और दस्तमंदान के उलमा के हवाले उन्होंने किया है इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह उनके बनाए हुए किट
ضرورت مندوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے جو حقیقی ضرورت مند ہے ان تک یہ سامان پہنچے۔ اس وقت جو سامان آ رہا ہے عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہے، اور یہ پہلا مرحلہ تھا جو الحمدللہ اب قریب الختم ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ایک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے ان کی باز آباد کاری کا مسئلہ ہے۔ تو انجمن دستمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ نے اب ایک لسٹ بنائی ہے جس کے اندر ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، گیزر ہے، کولر ہے، اسی طرح دیگر ضروری اشیاء ہے، کچن کے سامان ہے، گیس کا اسٹو ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں اس کے اندر لسٹ کے اندر ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم جو یہاں لوگ آ رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ ان چیزوں میں سے کوئی چیز لائیں یا پھر آپ اس کی قیمت دیں تاکہ یہ علماء ان چیزوں کو خرید کر پھر جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائے۔ اور اس کی ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ ایک ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے اندر ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک ترتیب سے سجا دیا ہے۔ جو ضرورت مند آئے گا اس ضرورت مند کو جو چیزیں اس میں سے مطلوب ہیں، ضروری ہیں، وہ لے کر چلا جائے گا۔ سروے ہوگا، سروے میں جو ضرورت مند ہے اس کو ایک کوپن دیا جائے گا، اور پھر وہی شخص وہاں آ کر کسی کو چادر کی ضرورت ہے تو چادر لے کر جائے، کسی کو اسٹو کی ضرورت ہے تو اسٹو لے کر جائیں۔ اس ترتیب پر گویا ایک فری شاپنگ مال کی ترتیب پر کام ہو رہا ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے طوفان اور سیلاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔ آپ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ واقعی بہت زیادہ متاثرین یہاں پر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمرے ہیں یہاں پر اس سے 5 فٹ اور اوپر تک کے پانی تھا۔ آپ ان کے نشانات دیکھ سکتے ہیں، یہاں تقریباً 24 گھنٹے یہاں پانی رہا، اس کے بعد میں پھر پانی کا فلو دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، اور یہ تقریباً 1 منزلہ عمارت تک کے پانی پہنچا تھا، گراؤنڈ پلس 1 تک پانی پہنچا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مالی نقصان ہوا ہوگا اور کتنے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی تہ و بالا ہو گئی ہوں گی، لیکن ہمیں حوصلہ اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اور یہ حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کیا مہاٹ اور چپلون کے ذمہ داران شہری نے، اور انہوں نے اپنے رب کے آگے سر و سجود ہو کر ان حالات کا بخوبی مقابلہ بھی کیا ہے۔ ہم ان کے بہتر مستقبل کے دعا گو بھی ہیں، حالانکہ ہماری ادنا سے کوشش ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو جلد از جلد اپنی پرانی پٹری پر لے آئے، تاکہ وہ پھر خوشحال پہلے جیسی زندگی بسر کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے، لیکن آج قدرتی قہر نے انہیں دوسروں کی مدد لینے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، خاص کر SMS میڈیا کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ملک میں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ آسمانی مصیبت کی شکل میں ہو، چاہے زمینی مصیبت کی شکل میں ہو، ہمیں بلا مذہب تفریق کے ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہوگا۔ یہی انسانیت ہے، اور انسانیت ہی اصل دھرم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔